بہادری کا کارنامہ۔ احمد آباد نامی ایک چھوٹا سا قصبہ سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس قصبے میں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ وہاں کے رہنے والے بہت ملنسار تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اس قصبے میں فاروق اور عامر نامی دو لڑکے رہتے تھے۔ ان دونوں کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ دونوں روز صبح سویرے سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں سیر کرتے کرتے کافی دور نکل گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی، جس پر سے چند لوگ لکڑی کے بڑے بڑے صندوق اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ مشکوک لگ رہے تھے اور بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ دونوں ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان دونوں کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ ایک آدمی ان پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اونچی آواز میں سوال کیا۔ جواب نہ ملنے پر وہ آدمی انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ یہ تم کن بچوں کو ساتھ لے کر آ گئے ہو بشیر؟ ان میں سے ایک بولا۔ باس، یہ دونوں ہمیں چھپ کر دیکھ رہے تھے، بشیر نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر غار میں ڈال دو، باس نے حکم دیا۔ دو آدمی آگے بڑھے اور فاروق اور عامر کو پکڑ کر غار میں ڈال دیا۔ ڈر کے مارے ان دونوں کی گیگی بن گئی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تک غار کے باہر سے آوازیں آتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میرے خیال سے وہ لوگ چلے گئے ہیں، فاروق نے کہا۔ ہمیں ان رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عامر نے چپکے سے کہا۔ میری رسی کچھ ڈھیلی ہے اور قریب ہی ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے اور میں کوشش کر کے آزاد ہو سکتا ہوں، فاروق نے سرگوشی کی۔ پھر وہ کوشش کرنے لگا اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کی کوشش کے بعد وہ اپنے ہاتھ آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی عامر کو کھولا اور پوری قوت کے ساتھ اپنے قصبے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب قصبے کے قریب پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گئے اور وہاں موجود انسپکٹر جمال کو ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر جمال اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے غار پر چھاپا مارا تو انہیں اندر سے 10 صندوق برآمد ہوئے۔ یہ صندوق سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سونا پڑوسی ملک سے اسمگل ہو کر آیا تھا اور بہت زیادہ مالیت کا تھا۔ انسپکٹر جمال نے وہ سارا سونا ضبط کر لیا اور کمشنر کے حوالے کر دیا۔ کمشنر نے ان دونوں لڑکوں کو ان کی بہادری پر 50,000 روپے انعام دیے اور انہیں شاباشی دی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایک مکڑا اور مکھی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا۔ منظور تمہاری مجھے خاطر تھی، وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا۔ اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں۔ باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا۔
مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ کوا بنا مور۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا تو وہ کوا اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے مور جمع تھے اور سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ کوا بھی ان موروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ان کے نیلے ہرے اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے۔ کوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو اتنے بھلے لگتے ہیں، میں اگر ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گر جاتے ہیں جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا۔ کوے نے یہ سوچ کر ادھر ادھر سے مور کے پر جمع کیے، پروں میں لگائے اور پھر موروں میں جا کر انہی کی طرح رقص کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب موروں نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو کوے نے بھی چاہا کہ وہ ان کی بولی بولے۔ اس نے موروں کی بولی بولنے کے لیے اپنی چونچ کھولی تو وہ موروں کی آواز تو نہ نکال سکا، البتہ اس کی چونچ سے کائیں کائیں کی آواز نکلنے لگی۔ کائیں کائیں کی آواز سن کر سب مور چونک پڑے اور کہنے لگے ارے یہ تو کوا ہے، ہمارے پر لگا کر ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سب موروں نے اس کوے کو گھیر لیا اور ٹھنگے مارنے لگے۔ کوے نے جب یہ دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا ہے تو وہ موروں سے جان بچا کر اڑا اور واپس اپنے ہم جولی کووں میں آ گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب کووں نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکے، یہ کوئی مور ان کے درمیان آ گیا ہے۔ سب کوے اس کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کوا نہیں ہے، اس کے پر تو مور جیسے ہیں، یہ ہم میں کیوں آیا ہے؟ یہ کہہ کر سب کووں نے ٹھنگے مار مار کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے ساتھی کووں کے حملے کی وجہ سے کوا انہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ ان کا ہی ساتھی کوا ہے، لہٰذا ہوا یہ کہ کوا بیچارہ نہ تو مور بن سکا اور نہ کووں میں رہا۔ آخر اس نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کووں میں رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔